أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، سورہ احزاب کی 38 نمبر کی آیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہماری گفتگو تسلیم ہونے کے اوپر تھی کہ پروردگار عالم کے حکم کے سامنے انسان تسلیم رہے، اسے ایکسپٹ کرے، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں تک پہنچی تھی۔ اب یہ جو امر الہی کے سامنے تسلیم ہونے کا مسئلہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پروردگار عالم جو انسانوں کے اوپر تکلیف عائد کرتا ہے، جو ذمہ داریاں انسانوں کے حوالے کرتا ہے، تمام انسان ان تمام ذمہ داریوں کے مقابلے میں 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ذمہ داریوں کے مقابلے میں ہم انسانوں کو ڈیوائیڈ کریں تو 3 طرح کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا گروہ انسانوں کا وہ ہے جو تکالیف الہی کو ایکسپٹ کرتا ہے اور بغیر کسی چوں چرا کے اسے انجام دیتا ہے۔ جو بھی حکم خداوند عالم نے دیا ہے اس کو بہت اپنے شوق کے ساتھ، اپنے اشتیاق کے ساتھ اسے انجام دیتا ہے۔ دوسرا گروہ لوگوں کا وہ ہے جو تکلیف الہی سے یا کوئی بھی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس تکلیف سے، اس ذمہ داری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، الٹے سیدھے عذر، الٹے سیدھے بہانے پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک ایسا راستہ مل جائے جس کے ذریعے وہ راہ فرار ان کو نصیب ہو جائے۔ مثلا ابھی ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، البتہ خدا نہ کرے کہ کوئی ہو ایسا، لیکن بالاخره ہیں، معاشرے سماج میں ملتے ہیں ایسے افراد جو بس روزے کے نام سے انہیں وحشت ہونے لگتی ہے، اب پھر وہ دنیا بھر کے بہانے بازیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں، الٹے سیدھے راستے نکالنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے ہم کیا کریں کہ ہمارے اوپر روزہ واجب نہ ہو، ہم کیا کریں کہ روزہ رکھنے سے بچ جائیں۔ یہ اس طرح کے لوگ یا ایک مثلا شرعی راستہ تلاش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بتا دیے، مولانا کچھ ایسا بتا دیے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، ابھی بعد میں پھر انشاءاللہ رکھ لیں گے، اور ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی تکلیف الہی یا کسی بھی ذمہ داری سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 2 طرح کے۔ تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں، تیسرے لوگوں کا گروہ وہ ہے جو ذمہ داریوں یا کسی بھی تکالیف الہی کی مخالفت کرتا ہے۔ خالی یہ بات ہماری تکلیف الہی کے سلسلے میں نہیں، کسی طرح کی بھی کوئی بھی ذمہ داری اگر ان کے اوپر ڈالی جائے تو وہ اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک گروہ ہے ایکسپٹ کرتا ہے، دوسرا گروہ ہے وہ راہ فرار کھلم کھلا انکار نہیں کرتا ہے لیکن راہ فرار کے چکر میں رہتا ہے کہیں سے کوئی بہانہ جائے۔ تیسرا ہے جو کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو مثلا جرأت اور جسارت آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں، کس نے کہا ہے کہ نماز واجب ہے، کس نے کہا ہے الیاذ باللہ خاکم بدن کہ روزہ واجب ہے، کس نے کہہ دیا حج پر جاؤ، کس نے کہا زکوٰۃ دو، خمس دو، فالتو میں پیسے ہمارے محنت سے ہم کمائیں، آ کر کے کہہ دیا جاتا ہے خمس دے دو، زکوٰۃ دے دو، وہ فلاں کی مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکالیف سے، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، بھاگتے نہیں بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا اور کیسے ہو گیا اور کیوں ہے، یہ کیوں، کیا، کیسے، یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو انسان کو اس کی ذمہ داریوں سے کے مقابلے میں لے آ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ورنہ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ لوگ جو ذمہ داریوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اب تکلیف کو قبول کرتے ہیں، تکلیف، یہ تکلیف درد والی تکلیف نہیں، مکلف شرعی زبان میں تکلیف کہتے ہیں کسی بھی ذمہ داری کا، شرعی ذمہ داری کا عائد ہونا۔ تو حر ابن یزید ریاحی کے کیریکٹر کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر آپ نظر دوڑائیے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد آ کر کے ندامت کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کے سامنے میدان میں گئے اور جا کر کے شہید ہوئے۔ یہ کون سی چیز تھی جو ان کو لے کر کے آئی؟ یہ ان کی وہی ذمہ داری، احساس ذمہ داری تھی کہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تکلیف کو اگر انگلش میں کہی تو ڈیوٹی کہہ لیجیے، یہ ہماری ڈیوٹی، یہ ہمیں کرنا ہے۔ جب احساس ہوا فوراً آ کر کے انہوں نے
سرکار سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے، عذر خواہی کیا، اپنی محبت اور اپنی ولایت کا اعلان کیا امام کی خدمت میں، اس کے بعد سے میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو گئے۔ وہ افراد جو تکالیف سے، اپنی ڈیوٹی سے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، تاریخ اسی کربلا کے واقعے میں آپ ایسے افراد ملیں گے جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے تھے۔ سرکار سید الشہداء بنفس نفیس خود پہنچے ہیں عبداللہ ابن حر جوفی کے پاس کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہماری مدد کرو، لیکن نہیں، وہ میں مولا معاف کیجئے گا، میں بہت چاہتا تھا آنا لیکن نہیں آ سکتا، آپ ایسا کیجئے میرا گھوڑا لے جائے، بہترین گھوڑا ہے میرے پاس، ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی شمشیر دے دیتا ہوں، یہ شمشیر بہت زبردست اور بہت مضبوط شمشیر ہے، متعدد جنگوں میں میں نے اس سے استفادہ کیا اور یہ ٹوٹے گی نہیں، اور ایک بار میں ہی دشمن کا کام تمام کر دی، مولا معاف کیجئے گا میں آ سکتا، وہ میری بیوی بچے فلاں جگہ ہے اور مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ بہانے بازی، یہ تکلیف گریزی ہے، ڈیوٹی سے بھاگنا ہے۔ یہ ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ امام کی یعنی بہانے بنا رہا ہے امام کی دعوت کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے لیے۔ تیسرا گروہ جو میں نے بتایا تھا، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ڈیوٹی کی، تکلیف الہیہ کی یا اپنی ذمہ داریوں کی، عمر ابن سعد جیسے افراد یہ بھی اسی کربلا میں ہی موجود تھے۔ العیاذ باللہ خاکم بدہن امام حسین ابن علی علیہ السلام کو عمر سعد یاغی، باغی کہتا تھا۔ اعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلم مخالفت کر، نمائندہ الہی کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ ڈیوٹی جو اس کے اوپر تھی کہ اطاعت کرو ولی خدا کی، حجت خدا کی، لیکن نہیں، انہیں العیاذ باللہ یاغی اور باغی کے عنوان سے یاد کر رہا تھا۔ اور وائے ہو اور لعنت ہو خدا کی، اور ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہے خدا کی لعنت ان لوگوں کے اوپر بھی جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریاں تکالیف الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسلمان اگر انسان ہے تو مسلمان کو یس باس ہونا چاہیے، تکلیف پذیر ہونا چاہیے، ڈیوٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اس کو جو اس کی ذمہ داری ہے۔ انسان ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے کہ کوئی ڈیوٹی اس کے اوپر عائد ہو رہی ہے، کوئی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے تو جا کر کے تحقیق کر سکتا ہے، بررسی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حق نہیں ہے کہ آ کر کے اعتراض کرے یا مخالفت کرے۔ خداوند عالم علیم ہے، حکیم ہے، رسول اللہ معصوم ہے، اس کو یعنی وہ انسان جو خدا کو علیم و حکیم جانتا ہے، رسول اللہ کو اور ان کی آل کو معصوم سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تسلیم کی حالت میں رہے، مخالفت کے یا اپنے اندر شک و شبہ کے مرحلے میں نہ رہے کہ نہیں صاحب ہم ابھی شک میں ہیں، ایسا کریں یا ویسا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی شخص سے ایک اونٹ خریدا 4 لاکھ درہم میں۔ رسول اللہ نے اس کو پیسہ دیا، یہ لو 4 لاکھ درہم، اور البتہ 4 لاکھ نہیں، 400 درہم میں، 400 درہم میں ایک اونٹ خریدا اور اس کو پیسہ دیا، کہا کہ اب یہ اونٹ ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے پیسے لے کر کے اپنی جیب میں رکھ لی تھیلی، کہا کہ یہ پیسہ بھی میرا ہے اور یہ اونٹ بھی میرا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے تم کو پیسہ دیا ہے، یہ اونٹ مجھے دے دو، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئیے، کوئی شاہد لے آئیے کہ جو آپ کی طرف سے گواہی دے دے کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں دے دوں گا آپ کو اونٹ۔ یہ دیکھیے، یہ ایک کیریکٹر یہ ہے۔ ایک شخص مسلمان وہیں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ نے اس کو بلایا، بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے بات تو اس کی صحیح ہے، اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو آپ گواہ لے آئیے، 2 شاہد، 2 عادل گواہ لے آ کر کے آپ گواہی دلوائیے، اس صورت میں آپ کو دے دے گا۔ کیا کر سکتے تھے رسول اللہ؟ پھر وہ تو چلا گیا، دوسرا شخص آیا، گزر رہا تھا، اس کو بلایا کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا معاملہ، میں نے اس کو 400 درہم دیے ہیں، یہ اونٹ اب مجھے دینے سے منع کرو، پیسے بھی رکھ لیا، کہہ رہا ہے پیسے بھی نہیں دیے آپ نے، اگر دیے ہیں تو بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ بات تو صحیح ہے اس کی، آپ نے اگر پیسے دیے ہیں تو آپ گواہ اور شاہد لے کر کے آئیے۔ ایگزیکٹ وہی باتیں جو پہلے والے مسلمان نے کہی تھی، اس دوسرے مسلمان نے بھی انہی باتوں کی تکرار کیا۔ اتنے میں سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے امیر المومنین کو بلایا، یا علی،
تم فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان میں تم جج بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، داور بنو اور فیصلہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس شخص سے میں نے 400 درہم میں ایک اونٹ خریدا، اس کو پیسے میں نے دے دیے، ابھی اونٹ دینے سے منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے پیسے بھی انکار کر رہا ہے کہ میرے پیسے نہیں دیے ہیں۔ تو امیر المومنین نے اس سے کہا بھائی دے دو۔ کہا نا، یہ گواہ پیش کریں، 2 گواہ، 2 عادل گواہ شہادت لے آئیں 2 لوگوں کی، ہم دے دیں گے اگر انہوں نے دیا، اگر یہ سچ بول رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ سے اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اپنی شمشیر حضرت نے اٹھائی اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ پھر آئے اس شخص کے پاس، آنے کے بعد سے اس سے کہا کہ یہ اونٹ رسول اللہ کو دے دو، لیکن پھر اس نے بہانے بازی شروع کیا کہ نہیں، انہوں نے پیسے نہیں دیے ہیں، میں کیسے دے دوں؟ فوراً امیر المومنین نے تلوار سے ایک وار اس کے اوپر کیا۔ اب یہاں پہ نقل 2 طرح کی ہیں، بعض نقل میں موجود ہے، بعض روایات کے اعتبار سے، کہ اس دیہاتی کو امیر المومنین نے وہیں قتل کر دیا، لیکن دوسری بعض روایت میں ہے کہ اس کے جسم کے کسی عضو کو، کسی حصے کو امیر المومنین نے جس پہ ضرب ماری تھی وہ کٹ گیا تھا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی، تم نے یہ کیا کام کیا ہے، تم نے کیوں کیا ایسا؟ یعنی حضرت نے ضرب جو لگا اس کو، امیر المومنین نے بھی ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ نصدقک علی الوحی من السماء، اے رسول خدا، ہم نے آپ کو وحی الہی کی بنیاد کے اوپر آپ کی تصدیق کیا ہے، آسمانی وحی کی بنیاد کے اوپر آپ کی تصدیق کیا ہے۔ ولا نصدقک علی 400 درہم، ہم نے آپ کو 400 درہم کی بنیاد کے اوپر آپ کی تصدیق نہیں کیا ہے، تصدیق اس لیے کیا ہے کیونکہ وحی الہی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ یہ امیر المومنین کا فرمان تھا۔ تو آپ نے دیکھا یہ کیریکٹر ہیں کہ کیسے اپنی تکلیف سے، اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ تاریخ میں ایک دوسرا کیریکٹر اور ملتا ہے، سفیان ثوری کا، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، صوفی مسلک تھا، اہل سنت کے درمیان اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بہت اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی حضرت صادق سلام اللہ علیہ کے پاس آتا تھا، مختلف گفتگو کرتا تھا، ان سے سوالات پوچھتا تھا، لکھتا تھا، ساری چیزیں اس کے درمیان تھی۔ البتہ اعتراض بھی حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ کے اوپر اعتراض بھی وہ کیا کرتا تھا۔ امامت کا قائل نہیں تھا، اور نہ خود امام کی امامت کا قائل تھا، نہ حضرت کے آباء و اجداد کی امامت کا وہ قائل تھا یہ شخص۔ ایک دن جب امام صادق علیہ السلام اپنے مرکب کے اوپر سوار ہو کے کہیں جانے والے تھے، اسی اثنا میں یہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کے گھر پر پہنچا، اور جانے کے بعد سے امام سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول خدا، آپ وہ جو خطبہ رسول اللہ نے مسجد خیف میں دیا تھا، وہ اس خطبے کو ہمارے لیے بیان کر دیے، نقل کر دیے۔ مسجد خیف وہ افراد جو حج سے مشرف ہوئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا رمی جمرہ جہاں کرنے جاتے ہیں، وہیں رمی جمرہ میں منی کے میدان میں رمی جمرہ سے ذرا سا پہلے بائیں ہاتھ کے اوپر، جب رمی جمرہ کر کے واپس آئے گا انسان تو بائیں ہاتھ کے اوپر ایک مسجد ہے، اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے، نماز وغیرہ پڑھنے خدا نصیب فرمائے اس مہینے کی برکتوں کے صدقے میں کہ ہم لوگوں کو بھی خانہ کعبہ اور روضہ رسول و بقیع کی زیارت نصیب ہو۔ تو کہتا ہے کہ وہ خطبہ جو رسول اللہ نے مسجد خیف میں دیا تو اس خطبے کو ویسا ہمارے لیے نقل کر دیا، بیان کر دیا۔ امام نے کہا ایسا ہے کہ بعد میں آنا، ہم جیسا کچھ ضروری کام سے کہیں جا رہے ہیں، بعد میں آنا، ہم بتا دیں گے، تم سن لینا۔ کہا نا، آپ ہمیں ابھی بتائیے۔ یعنی اصرار اس نے کیا امام کو، تو امام اپنے مرکب سے، اپنی سواری سے نیچے اترے۔ امام کہا ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسا حکم دے دیے، کسی سے کہہ دیا کہ جا کر کے کاغذ اور قلم لے کر کے آئے، میں لکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ امام نے کہا بھائی لے آؤ کاغذ قلم، اس کو دے دو۔ امام نے پورا خطبہ رسول اللہ کا بیان کیا، اس کے لیے وہ لکھتا رہا یہاں تک کہ امام اس جملے کے اوپر پہنچے، ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لأئمۃ المسلمین واللزوم لجماعتہم۔ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی مسلمان مرد کے دل کو کیا کہتے ہیں متقلب نہیں کر سکتے، یعنی اس کو 2 دلی کا شکار نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان 3 چیزوں میں۔
اس کو جو ہے متزلزل نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ. وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ الاخلاص العمل للہ، خداوند عالم کے لیے جو کام انجام دیا جا رہا ہے اس کے اندر خلوص. ہر انسان جانتا ہے کہ ہم خلوص سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. والنصیحۃ لائمۃ المسلمین، اور ائمہ مسلمین یعنی رہبران مسلمین، جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی. اور تیسری چیز جو تھی وہ واللزوم لجماعتہم، اور اس جماعت کے ساتھ یعنی یہی ائمہ مسلمین کی جماعت کے ساتھ ہمراہی اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا. یہ 3 چیز ایسی ہے جس میں انسان دو دلی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے اور دھوکہ نہیں دے سکتا. امام صادق اسلام نے رسول اللہ کے خطبے کو سفیان ثوری کے لیے بیان کر دیا اور اپنے مرکب کے اوپر سوار ہوئے، امام چلے گئے. اب یہ سفیان ثوری جو اپنے دوست کے ساتھ امام کی خدمت میں آیا تھا، یہ بھی واپس آنے لگا. راستے میں اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ذرا رکو دیکھتے ہیں امام صادق اسلام نے کیا کہا ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ انہوں نے تو بھائی تمہارے اوپر ذمہ داریاں کچھ عائد کر دیا ہے. کہا کیا ہے؟ کچھ ذمہ داری تمہارے لیے بیان کر دیا انہوں نے، ڈیوٹیز تمہاری. تو اب اس سے تم بچ کے جا بھی نہیں سکتے، بھاگنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے. سفیان نے کہا مگر انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہ ہو اور ہمیشہ اس جماعت کے ساتھ رہے، ان سے الگ نہ ہو. اب یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے علاوہ کون ہے ائمہ مسلمین؟ مسلمانوں کا ائمہ، ان کا پیشوا رہبر سردار کون ہے جس کے لیے خیر خواہی کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جن جماعت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ رہو، ان کے ساتھ ہمیشہ رہو اور ان کے ساتھ رہو، تو یہ کون سی جماعت ہے؟ انہی کے آباء و اجداد تو ہیں. اب اس نے جب سنا دیکھا کہ واقعا پھنس گئے ہم تو. یہاں پہ کوئی چاہے فوراً غصے میں کہتا ہے کہ وہ کاغذ، کہتا ہے کہ اس کاغذ کو نکالو جو میں نے دیا تھا تم کو، نکال کے وہیں پھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے. اس کا دوست کہتا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب وہی امام ہیں جن کے لیے خیر خواہی کرنا کا حکم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی یہی اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے کہا گیا. اب یہ غصے سے ایک دم لال تھا سفیان ثوری، کاغذ نکال کے وہیں پھاڑ کر کے اس نے پھینک دیا. اتنا زیادہ نہ تو یہی نہیں کہ پھاڑ کے پھینک دیا، کہا کہ سنو ایسا ہے کہ تم نے تو سن لیا اور ہم سے نقل کر دیا اور بتا دیا ہم سے گفتگو، آج کے بعد یہ بات کبھی کسی سے نقل بھی مت کرنا. یہ وہ افراد ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، تکلیف گریز، تکلیف ستیز ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتے نہیں بلکہ اپنی مخالفت کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنی میں اپنے امام کے مطیع، اپنے اللہ کے حکم کو بجا لانے والے بنیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.